بیٹا میں کل صبح لشکر حسین میں شامل ہونے جا رہا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ جب کچھ قریب کے لوگوں کو بھی اطلاع پہنچی تو حر کے گرد آئے اور حر کو سمجھایا، حر یہ کیا کر رہا ہے؟ حر یہ نقصان کا سودا ہے، دیکھ جب اس کیمپ سے جائے گا تو یہ تو نہیں بخشیں گے تجھے، اور دیکھ تجھے پتا ہے نا تو نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، تجھے تو پتا ہے، تو نے تو خود کیا ہے، حسین بھی نہیں بخشیں گے، کیا ہوگا؟ کہیں کا نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں حسین کا کتنا بڑا مجرم ہوں، مگر میں ایک بات یہ بھی جانتا ہوں کہ حسین کتنا بڑا سخی ہے۔ پھر وہ بات یاد کیجئے کہ جب امام نے حر سے ایک بات کی اور جواباً حر نے کہا تھا نا کہ حسین میں آپ کو جملہ پلٹا نہیں سکتا کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ تو ظاہر ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حر کے دل میں جو احترام جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ تھا نا، بس اس کے عوض اللہ نے اسے یہ سعادت نصیب کی کہ ایک رات میں جنت کا خریدار بن گیا، ایک رات میں۔ بہرحال صبح عاشور آ گئی، داستان آگے بڑھ رہی، 10 محرم کا دن آ گیا۔ حر کو اب اس کیمپ سے نکل کے اس کیمپ میں جانا ہے، حر کو اب خیام حسینی جانا ہے۔ کیا کیا حر نے؟ عجیب، حر نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا، ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا۔ اتنا شرمندہ تھا کہ امام کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، تو کیا کیا؟ چہرے پر عبا کا دامن ڈال دیا۔ اب حر کو دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ چہرے پر عبا کا دامن ڈال دیا۔ حر اس عالم میں چلے ہیں اب لشکر حسین کی جانب، بیٹے نے ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ موومنٹ ہو رہی ہے نا، مخالف کیمپ سے موومنٹ ہو رہی ہے، اور دن بھی عاشورہ کا ہے، اب تو جنگ ہونی ہے، بات طے ہو چکی ہے کہ آج جنگ ہوگی۔ تو اب یہاں سے جب موومنٹ ہو رہی ہے تو وہاں خیام حسینی میں حضرت عباس امام حسین کے پاس جائے، کہا مولا لشکر مخالف سے کوئی دھول سی اٹھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی نکل کر ہماری طرف آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کی فوج کے لوگ تیار ہو گئے کہ غالباً حملہ تو نہیں ہونے جا رہا، اور پھر سب نے دیکھا حر آ رہا ہے، لوگ تیار ہیں، لیکن جب کچھ قریب آئے تو لوگوں نے عجب منظر دیکھا۔ ابھی سب اس کشمکش میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، حر آ رہا ہے لیکن حر کس انداز سے آ رہا ہے، کہ اتنے میں حسین کی صدا بلند ہوئی، ہمارا مہمان حر آ رہا ہے۔ اب حسین کا یہ کہنا تھا کہ اکبر، قاسم، ابا، کسی نے کہا نہیں ارے مولا یہ اس کی وجہ سے ہم پیاسے ہوئے تھے، نہیں، امام حسین نے کہہ دیا، یہ کہنا تھا کہ یہاں سے اکبر چلے، وہاں سے قاسم چلے، یہاں سے عباس چلے، سب چل پڑے حر کی جانب۔ اب حر نہیں دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ کیونکہ ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے، حر کا جوان بیٹا جس نے حر کا ہاتھ تھاما ہوا ہے وہ یہ سب دیکھ رہا ہے، اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، بابا چلا نہیں جا رہا شرمندگی کے مارے، بیٹا کیا ہوا، کیوں نہیں چلا جا رہا؟ کہا بابا آپ کو لینے شبیہ پیمبر علی اکبر آ رہے ہیں، حسین کے بیٹے۔ کچھ قدم اور چلے، پھر باواز بلند حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، شرمندگی اور بڑھ گئی ہے، چلا نہیں جا رہا۔ کہا کیوں بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کو لینے قمر بنی ہاشم عباس آ رہے ہیں، استقبال کو۔ کچھ قدم اور چلے، پھر حر کے بیٹے نے صدا بلند کی اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 بار تکبیر بلند کی۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا اب تو شرمندگی کے مارے نہیں چلا جا رہا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا زہرا کا لال حسین خود اپنے گھوڑے سے اتر گیا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ کوئی فردی داستان نہیں ہے۔ حر نے بس اب اتنا کہا بیٹا یہ بتا دے حسین، کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا، کہا بیٹا یہ بتا دے حسین کس طرف ہے، نہیں بیٹا بس یہ بتا دے حسین کے قدم کس طرف ہیں، میں اپنے آپ کو وہیں پر گھوڑے سے گرا دوں بس۔ بیٹے نے سمت بتائی، حر یہ کہتے ہوئے حسین کے قدموں میں گر گیا۔ کیا کہتے ہوئے؟ بس ایک جملہ کہا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے اگر کوئی معاف بھی کر دینے والا ہو تو کچھ تو انسان سوچے، کچھ تو کہے گا نا کہ تو نے یہ کیوں کیا، تجھے کیا پڑی تھی کیا؟ حسین نے جواباً کیا کہا؟ کوئی شکوہ، کوئی کچھ نہیں۔ جواباً حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے تجھے معاف کیا، کہا اے بھائی حر ہم نے تجھے معاف کیا۔ اخی کا لفظ استعمال کیا، بھائی حر ہم نے تجھے معاف کیا۔
کوئی شکایت نہیں ہے، اب منظر نامہ بدل گیا، کیونکہ اب حسین نے حر کو بھائی کہہ دیا، بس بھائی کیا کہا، حر کا مقدر سنور گیا۔ اب قاسم جو کہ امام حسین کے بھائی، امام حسن کے بیٹے ہیں، انہوں نے حر کو پکارا چچا کہہ کے۔ اب اون و محمد جو کہ امام حسین کی بہن جناب زینب کے بیٹے ہیں، انہوں نے حر کو پکارا ماموں کہہ کر۔ حر ہاتھ کیوں باندھے ہیں؟ کہا مولا انہی ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کی گستاخی کی تھی، یہ ہاتھ بہت خطا کار ہیں، انہیں کاٹ دیں مولا۔ اب دیکھیں حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، بچے بھی 3 دن کے پیاسے ہیں، سب 3 دن کے پیاسے ہیں، اور حر کی وجہ سے پیاسے ہیں، اور خود حر کو پانی پلایا ہے کل۔ مگر کیا کہا حسین نے اگلا جملہ؟ کہا حر ہمیں افسوس ہے مولا، افسوس؟ کہا حر افسوس ہے ہمارے مہمان بن کر آئے ہو، مگر تمہاری تواضع کرنے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ طالب جوہری صاحب ایک جملہ فرماتے تھے کہ کہ یوں بھی ہوا کہ جب جناب زینب نے حر کو پیغام پہنچایا، سلام بھجوایا، تو حر نے گویا تماچے مارے اپنے آپ کو، ارے یہ وقت آ گیا ہے کہ علی کی بیٹی سلام پہنچائے مجھے۔ خیر اب داستان آگے بڑھ رہی ہے، 10 محرم آ گئی ہے، اب حر بھی اس طرف آ گئے ہیں، جنگ شروع ہوئی۔ جس طرح کل بھی عرض کیا تھا کہ اصحاب سب سے پہلے قربان ہوئے تھے، اور کمیل مہدوی صاحب نے بھی کل کی نشریات میں کئی اصحاب کا تذکرہ بھی کیا۔ حر بھی، اب حر روانہ ہوئے، مقتل گئے، جہاد کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ قصہ میں مختصر کروں، یہاں تک کہ حر زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے گرے، اور حسین حر کے پاس پہنچ گئے۔ حر کے سر پر لگے زخم کو رومال سے حسین نے صاف کیا، حر کے سر پر رومال باندھا، حر کو سینے سے لگایا، حر کو خیمے میں لائے۔ جناب زینب نے ایسے گریا کیا حر پر جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریا کرے۔ ہاں مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا یہاں کہ حسین کے زخموں پر رومال باندھنے والا کوئی نہیں